عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ پیداوار کا مجموعہ کہلاتا ہے، یعنی پروڈکشن میتھڈ ہم اس کو کہتے ہیں، ایٹ مارکیٹ پرائس، اردو میں ہم اسے کہیں گے پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے۔ دوسرا طریقہ آمدنیوں کا مجموعہ کہلاتا ہے، یعنی فیکٹر ارننگ انکم میتھڈ۔ تیسرا طریقہ کل خرچ کا طریقہ کہلاتا ہے، یعنی ایکسپینڈیچر میتھڈ۔ اب ہم پہلے طریقے پہ بات کریں گے پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے۔ ڈاکٹر مارشل کے مطابق قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کا وہ تمام مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کے ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں۔ بس اگر سال بھر کی اشیاء و خدمات کو ہم جمع کر لیں تو ہمیں اس ملک کی قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ زرعی پیداواروں کی ساری مالیتیں ہم جمع کرتے ہیں، مثلا گندم، چاول، کپاس وغیرہ کی قیمتیں۔ صنعتی شعبے کی تمام پیداواریں ہم جمع کرتے ہیں، مثلا کپڑا، چینی، سیمنٹ، مشینری وغیرہ کی قیمتیں۔ اور اسی طرح سے خدمات انجام دینے والے اداروں، مثلا بینکوں، بیمہ کمپنیوں، جہاز راں کمپنیوں کے منافع جات وغیرہ کو ہم اس میں جمع کرتے ہیں اس طریقے میں آمدنی جاننے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ خدمات انجام دینے والے افراد کی آمدنیاں، مثلا اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹر وغیرہ کے معاوضے ہم اس میں جمع کرتے ہیں۔ جہاں تک قومی آمدنی کی پیمائش کا تعلق ہے، اس میں تمام اشیاء کو ایک ہی پیمانے سے ماپا نہیں جا سکتا۔ کچھ چیزوں کی لمبائی کے حساب سے پیمائش کی جاتی ہے، لہٰذا میٹروں کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے۔ بعض اشیاء کی پیمائش وزن کے لحاظ سے ہوتی ہے، لہٰذا لیٹر یا کلو گرام وغیرہ کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین یہ رہتا ہے کہ ہم تمام اشیاء کی بازاری لحاظ سے مالیت معلوم کر لیں تاکہ ان کا پیمانہ یکساں ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہم ایک گوشوارے سے مدد لیں گے۔ گوشوارے میں ہمیں کچھ کالم بنانے ہوں گے۔ مثلا پہلا کالم ہم بنائیں گے اشیاء و خدمات کا کالم، دوسرے کالم کا عنوان ہوگا کل پیداوار، تیسرا کالم کہلائے گا بازاری قیمت، اور آخری کالم کی ہیڈنگ ہوگی کل مالیت۔ کل پیداوار کو جب ہم بازاری قیمت سے ضرب دیتے ہیں تو کل مالیت نکل آتی ہے۔ اب گوشوارے کے لحاظ سے فگر سنیں۔ مثلا اشیاء و خدمات میں ہم لکھیں گے گندم، اس کی کل پیداوار ہوئی 10 لاکھ من اور بازاری قیمت تھی 300 روپے فی من، تو اس طرح سے کل مالیت رہی 30 کروڑ روپے۔ اسی طرح سے چاول پیدا ہوئے اکانومی میں 5 لاکھ من پیداوار تھی اور 1000 روپے فی من کے حساب سے ان کی قیمت مقرر ہوئی، لہٰذا قومی سطح پہ کل مالیت ان کی 50 کروڑ روپے ہوئی۔ اسی طرح سے کپاس کی 10,000 گانٹھیں پیدا ہوئیں اور 20,000 روپے فی گانٹھ کے حساب سے ان کی ہم نے مالیت معلوم کی تو وہ 20 کروڑ روپے بنی۔ اسی طرح سے گھی 50,000 من پیدا ہوا مصنوعات کے حوالے سے اور 1,000 روپے من اس کا ریٹ تھا، تو 5 کروڑ روپے کا گھی اکانومی میں تیار ہوا۔ خدمات کی طرف آتے ہیں۔ خدمات کے لحاظ سے ڈاکٹرز نے 5,000 افراد کے طور پہ اس پیشے میں حصہ لیا اور 1 لاکھ فی کس کے حساب سے کمایا، تو کل قومی آمدنی میں ان کا حصہ ہوا 50 کروڑ روپے۔ اسی طرح سے اساتذہ کی تعداد 10,000 افراد تھی، ہم فرض کرتے ہیں، اور 50,000 فی کس کے حساب سے انہوں نے سالانہ کمایا، تو 50 کروڑ روپے اساتذہ نے کمائے۔ اسی طرح سے وکلاء کی تعداد تھی 5,000 اور 60,000 فی کس کے حساب سے سالانہ اگر ہم فرض کریں انہوں نے کمایا تو 30 کروڑ روپے وکلاء نے کمائے۔ تو اس طرح سے اب ہم تمام شعبوں سے حاصل ہونے والی کل مالیتوں کو آپس میں جمع کریں گے، یعنی ہم 30 کروڑ جمع 50 کروڑ جمع 20 کروڑ جمع 5 کروڑ جمع 50 کروڑ جمع 50 کروڑ جمع 30 کروڑ کل ملا کے ہوئی 235 کروڑ روپے۔ یہ کل قومی آمدنی ہوئی گوشوارے کے مطابق۔ قومی آمدنی معلوم کرتے وقت کچھ احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں۔ نمبر 1، دوبارہ شمار ہونے سے احتیاط۔ قومی آمدنی ماپتے وقت ہمیں ایک ہی شے 2 مرتبہ نہیں شمار کرنی چاہیے، ایسی غلطی بعض دفعہ ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر ہمیں ابتدائی شکل استعمال کی ہے تو بعد میں ہمیں ویلیو ایڈیشن استعمال کرنا پڑے گا، اس میں ایڈ کرنی پڑے گی، نہیں تو ہمیں فائنل شکل استعمال کرنی پڑے گی۔ مثلا اگر ہم نے گندم کی قیمت شامل کی ہے تو پھر بتدریج ہم اس میں پسوائی کی قیمت اور بعد میں
روٹی بنائی یعنی پکوائی کی قیمت شامل کریں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم گندم قیمت الگ سے شامل کر لیں، پھر آٹے کی قیمت شامل کر لیں اور آخر میں تیار روٹی کی قیمت شامل کر لیں۔ پھر ہمیں یا تو ہمیں گندم کی قیمت اور اس کے بعد پھر آٹا بننے کے عمل میں جو ویلیو میں اضافہ ہوا وہ، پھر آٹا بننے سے روٹی پکنے کے مرحلے میں ویلیو میں جس قدر اضافہ ہوا صرف وہ ڈالنا ہے تاکہ ہمیں کل مالیت میں غلطی نہ لگے۔ حتمی شکل میں اس کی ویلیو جو ہے وہ یا تو ہم وہ دیکھ لیں۔ بلا معاوضہ خدمات۔ بلا معاوضہ خدمات بھی اکانومی میں بعض لوگ انجام دیتے ہیں والنٹیرلی، یعنی کچھ کام کر دیتے ہیں، جیسے اپنے لان میں خود سبزیاں اپنے لیے اگا لیتے ہیں، اپنے کپڑے خود استری کر لیتے ہیں، اپنے شوز خود پالش کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے کاموں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی ہم قومی آمدنی میں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ در حقیقت معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے کیے ہی نہیں گئے ہوتے۔ اور تیسری احتیاط اس میں کیا کرنی ہوتی ہے؟ ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء و خدمات۔ یہ خام قومی پیداوار کا حساب لگاتے وقت ملک کے اندر ان تمام اشیاء و خدمات کو ہمیں شمار کرنا چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ ان کا حصہ شمار ہونے سے رہ جاتا ہے۔ مثلاً لوگ اپنا ذاتی گھر ہے اس میں رہائش رکھتے ہیں، اگر وہ کرائے پہ دیتے تو اس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا تھا، لہٰذا ذاتی گھر میں رہائش رکھنے والا فرد قومی آمدنی میں اس کے گھر کی آمدنی شمار ہونے سے رہ جاتی ہے۔ امکانی طور پہ اسے وہ آمدنی حاصل ہو سکتی تھی اگر وہ خود رہائش رکھنے کی بجائے کرائے پہ دے دیتا۔ اسی طرح سے رضاکارانہ طور پہ گھریلو خواتین اپنا کام جب خود انجام دیتی ہیں، مثلا اپنے بچے کو خود پڑھا لینا، اپنے گھر کا کھانا خود شامل کر لینا، تو اس طرح کے کاموں کی قدر و مالیت بھی معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ چوتھا جو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے وہ مخفی یا زیر زمین معیشت کی پیداواروں سے متعلق ہے۔ مثلا بعض لوگ کچھ ایسی سرگرمیوں سے آمدنی حاصل کرتے ہیں جنہیں وہ قومی سطح پر ظاہر نہیں کرتے، مثلا وہ ذخیرہ اندوزی، چور بازاری وغیرہ، یعنی ایسے طریقوں سے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ ایسی سرگرمیوں کو ہم زیر زمین معیشت کہتے ہیں۔ کسی بھی اکانومی میں ان کا حصہ تقریباً 10% کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا قومی آمدنی میں جو ایکچول خام قومی پیداوار ہوتی ہے اس کا تقریباً 10% ہم اس طرح کی سرگرمیوں کے حصے میں بھی رکھتے ہیں۔ اور پانچویں جو اس میں احتیاط ہے وہ ہے موجودہ عرصے میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کو اس میں شامل کرنا چاہیے، یعنی پہلے سے موجود اشیاء و خدمات کی مالیت اس میں شمار نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا کسی کا گھر پہلے سے تعمیر شدہ تھا اور اس نے اسے 2 سال بعد فروخت کرنے کا پروگرام بنایا، تو اب 2 سال بعد جب دوبارہ مکان فروخت ہوگا تو اسے نئے اثاثوں میں شمار نہیں کریں گے، البتہ فروخت کے عمل میں جو پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن ہے وہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مکان کی اصل قیمت جو ہے وہ 2 سال پہلے قومی آمدنی کا حصہ بن چکی۔ اسی طرح سے بالواسطہ ٹیکسوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر قیمت میں بالواسطہ ٹیکس وغیرہ شامل ہوں تو انہیں بھی اس میں سے منہا کر دینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔